اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ یہ تھی آج کی اچھی بات۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ کب اور کیسے دعا سنتا ہے، ایک ایمان افروز واقعہ۔ تو اس واقعے کو غور سے سنیے گا۔ ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا، ہر چند کوشش کی کہ دل بہل جائے، پریشانی کا بوجھ اترے اور بے چینی کم ہو، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر تنگ آ کر میں باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، فرض نمازوں میں سے کسی کا وقت نہیں تھا۔ میں بے ساختہ مسجد میں داخل ہوا کہ وضو کر کے 2-4 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، ممکن ہے کہ دل کو راحت ملے۔ وضو کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کافی بے قرار ہیں۔ غور سے ان کی دعا سنی، جو قرضہ اتارنے کی فریاد میں تھے۔ ان کو سلام کیا، مصافحہ کیا، قرضے کا پوچھا، بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ ان کا قرضہ چند ہزار روپے کا تھا، میں نے جیب سے نکال کر دے دیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا کہ آئندہ جب ضرورت ہو مجھے فون کر لیں، یہ میرا ایڈریس اور فون نمبر ہے۔ انہوں نے بغیر دیکھے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا، نہ جناب، یہ نہیں، میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے۔ میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جن کا بھروسہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے نا، تو رب بڑا ہی عزت دار ہے، وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کا بندہ خالی ہاتھ واپس جائے۔ بس رب کی طرف توجہ اور رجوع کیجیے اور اپنی محبت رب پر نچھاور کیجیے۔ اپنی تمام امیدیں اپنے رب سے ہی رکھیں تو امید ہمیشہ پوری ہوتی ہے اور رب کن فرما دیتا ہے، اپنے بندے کو راضی کر ہی دیتا ہے، بس کچھ وقت مقرر ہوتا ہے ہر بات کا۔ صبر سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے، اپنے رب کی جانب سے مطمئن ہو جایا کریں۔ آخر میں ہم اپنے دل کو بے چینی سے نکالنے کی ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اپنا بھروسہ صرف اسی پر کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کریں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہر دعا ہر کوشش کو پورا کرے گا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، انہیں قبر کے عذاب سے بچائیں۔
جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی تقدیر کھل جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہمارے چینل کا سفر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے شروع ہوا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب تک دین اور دنیا کی درست بات پہنچائی جائے۔ ہم اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ میرے چینل کو اپنے دوستوں، فیملی اور کلاس فیلو سے فالو کروائیں اور ان کو بھی نیکی کی ترغیب دلائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے۔